ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں شیخ؟ بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ شیخ یہ جاننا چاہ رہا تھا، حروف تہجی معلوم ہے شیخ؟ جی حروف تہجی جو الف باتا ہے، جی ہاں جی ہاں۔ ایک بندہ کہتا نہیں حروف تہجی نہیں ہوتا، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ وہ چھوڑ دو نا، وہ سب چیزیں وہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ سب مسائل پوچھنے کے ہیں کیا ہے؟ نہیں مسائل نہیں ہے، میں نہیں، جیسے کہ ایک بندہ جاہل ہے، اب میں ایک اہل حدیث عالم سے بات کر کے بتاؤں کہ ہاں بھائی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ چھوڑو ارے یہاں سنو جی سناؤ ان نا۔ سب باتوں کی وجہ سے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا میں مشغول ہوں، کیا ہے انشاءاللہ جو ہے جیسے آپ کی شیخ جو یہ اہم بتا چیز دیں، ہے، کچھ بات کرنا ہے تو بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک شیخ، ایک مسئلہ عرض کرنا یہ تھا۔ ہلو، ہاں جی فرمائیے۔ یہ تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق، ہاں علامہ رئیس صاحب ندوی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی ذاتی مصلحت کے واسطے کیا کرتے ہیں، مطلب غصے میں آ کر کے الٹے پلٹے شریعت کے خلاف فیصلے کرتے، تو یہ مطلب کہاں سے درست ہے شیخ؟ اچھا دیکھیں گے، جی شیخ، میں وہ کتاب دیکھ کر کے جو ہے آپ کو پھر بتاؤں گا۔ مطلب اس نمبر سے آپ کا واٹس ایپ ہے شیخ؟ میں بھی بہت پریشان ہو گیا شیخ، ایک دم بالکل۔ نہیں اب ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، صحیح بات ہے۔ آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی شیخ، اور ایک مسئلہ عرض کرنا تھا شیخ۔ چھوڑو شیخ، جی فی الحال ٹائم نہیں میرے پاس۔ شیخ تو اس کا جواب دینا شیخ، ہاں اس کا جواب جیسے کیا ٹھہرو، اہل حدیث عالم مطلب۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ ادھر؟ ہلو، ہاں بولو۔ ہاں شیخ، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ مطلب یہ مسئلے کے اوپر کیا کریں گے شیخ؟ مطلب اس کے اوپر مطلب صحابہ ہی کو جو معیار حق نہ سمجھے شیخ، اس کے متعلق مجھے یہاں سنو، اگر ایسا کچھ بحث وغیرہ کرنا رہا تو یہ ساری چیزیں موبائل پہ جو ہے یہ تسلی بخش نہیں ہے۔ جی سامنے آپ کبھی آئیے فرصت سے، انشاءاللہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی بحث وحث کرنے کے لیے نہیں شیخ، بس ایسے ہی مطلب جستجو تلاش میں مطلب ڈھونڈتا رہتا کہاں تک کوئی صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ مطلب نہیں اس کے واسطے جو ہے باہم کتابیں لے کے بیٹھیں گے تو جو ہے انشاءاللہ تعالی ایک روشنی میں کچھ بات کی جا سکتی ہے۔ اب آپ ایسے ہی پوچھتے رہیں گے، میں کہیں روز راستے پہ چلتا رہوں گا، میں آپ کو کیا بول کے جواب دے دوں گا؟ نہیں شیخ، کیا کہ جو ہے کہیں دوسرے کام میں مشغول رہوں گا، آپ کو میں کیسے جواب دوں گا اس کا؟ جی شیخ، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں اور آپ کی بات بالکل قابل قبول ہے حضرت، جی ہاں اثر آنکھوں پر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت جیسے کہ اس کو آپ کو اسکین دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے شیخ؟ مطلب اس کی فوٹو جو ہے نا اصل کتاب سے تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق کی، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو چیک کر لینا۔ بہت مطلب میرا دماغ کیا یہ مطلب اہل حدیث کے اتنے بڑے عالم اور یہ مطلب صحابہ کو کہیں کہ ذاتی مصلحت کے واسطے کر رہے، تو یہ تو بالکل مطلب خلاف ہے نا حضرت، یہ بالکل، کیونکہ صحابہ معیار حق ہے نا حضرت۔ اچھا، تو ایسا صحابہ کو بولنے والے مطلب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر ایک مطلب عبداللہ روپڑی صاحب کا میں نے دیکھا تھا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ طلاق۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ جی حضرت، جا کر کے جو ہے وہ آنے کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو، نہیں پھر بعد میں بولوں۔ جی حضرت، ابھی شاید وہ آئیں گے، آپ کے ماموں ہونا ہے کیا؟ تو آئیں گے انشاءاللہ، میں پھر بتاؤں گا۔ جائیے۔ ہاں اچھا حضرت، تو جیسے مجھے کیا سمجھ میں آ رہا، پھر ایک جگہ میں نے دیکھا تھا عبداللہ روپڑی صاحب، وہ کہتے ہیں طلاق کے مسئلے میں ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہیں۔ ایک جگہ میں نے فتاوی ستاریہ میں دیکھا تو وہ کہتے ہیں جمعہ کی نماز چھوڑو 3 روپیہ دو۔ کیسا شیخ یہ؟ تم کیا کرو گے؟ تو ابھی وہ آنے کے بعد میں بتاؤں گا، وہ آئیں گے بھائی ابھی تھوڑی دیر میں۔ ہاں جی شیخ، تو یہ سب مطلب آ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں سنیے۔ جی شیخ، فی الحال ذرا میں مشغول ہوں، کیا دیکھیں گے پھر کب فون کر لوں حضرت آپ کو؟ اب جو ہے آپ بتا دیں ٹائم، میں انشاءاللہ وقت نکال کر کے آپ سے بات کر لوں گا حضرت۔ جیسے یہ سب مسئلے تو جاننا ضروری ہے نا حضرت۔ جیسے نہیں ایک کام کیجیے، اور بھی اہل علم ہیں ان سے جو ہے سو رابطہ کیجیے گا۔ جیسے ایک دو کا نمبر دے دیتا حضرت تو جیسے فائدہ کرتا نا، میں بھی مطلب کچھ سیکھ رہا ہوں۔ ہاں نہیں ضرور سیکھنا ہی چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ جو ہے طالب علم ہیں، سیکھنا چاہیے آپ کو۔ جی حضرت، جی حضرت، انشاءاللہ میں آپ کو نمبر دوں گا پھر ایک بار، پھر کبھی جو ہے۔ جی حضرت، آپ نمبر دے دیتے اور بتا دیتے کہ میں آپ کو کب فون کر لوں، تو مطلب کچھ معلومات کرنا نا،
میں ہاں۔ حضرت میں نہیں معلومات کرنے کے لیے جو ہے اگر آپ علم معلومات ہوں گی، باتیں ہوں گی کیا، تب یہ سب سامنے کتابیں رکھیں گے، بیٹھیں گے، اب اس کے بعد جو ہے ذرا معلومات بالکل صحیح ہو جائیں گی. جی یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. جی حضرت، جیسے میں بھی پہلے مطلب تقریباً 16 سال جب تھا نا حضرت، تو میں بھی اہل حدیث تھا حضرت. تو مطلب ماشاء اللہ. جی حضرت، تقریباً 16 سال پہلے تک میں اہل حدیث تھا. مطلب اس وقت میں مجھے کچھ پتہ ہوتا نہیں تھا. مطلب وہی مولوی جرجیز صاحب اور توصیف الرحمان صاحب، ان کے بیان وغیرہ تو ہمارے گاؤں میں پورے بدعتی تھے. تو ہم مطلب مقابل میں لے جا کر کے ان کا بیان سناتے تھے، دیکھو ہمارے مولانا کا بیان سنو. تو لیکن نہیں، یہ سب نادان باتیں ہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں. کیونکہ کیا اہل حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ پوری طرح جو ہے قرآن اور حدیث کیا اور حدیث کی جو ہے اچھی چھان بین کر کے ہی جو ہے آپ اہل حدیث کو قبول کریں. کیا تو میں نے اب ایسا نہیں کہ جو ہے اندھے بن کر کے وہ اندھے مخلد ہو کر کے کیا وہ اندھوں کی طرح جینا نہیں، بلکہ جو ہے قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر بالکل اتباع سنت، جیسے سنت کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے ویسے کرنی چاہیے. جیسے آپ مخلد جو ہے مخلد نہیں بننا چاہیے. جی حضرت، جیسے یہ قرآن سے حضرت کے مقلد نہ بننا چاہیے حضرت. جیسے جی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مقلد نہ بننا چاہیے، یا مطلب حدیث کے اندر لکھا ہوا شیخ؟ یہ دیکھیے، یہ جو ہے جی حضرت باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی کہ ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. آتاکم یا آتاکم حضرت. تو اس واسطے جو ہے جو اللہ کے رسول دے دیں اس کو لے لو، جی کیا اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. بے شک بے شک یہ ابو حنیفہ، ابو شافعی رحمہ اللہ، وہ سب اللہ کے بندے نیک لوگ ہیں. بے شک الحمدللہ وہ اپنی جگہ نیک ہیں، لیکن بدبخت تو وہ لوگ ہیں جو اب بھی ان کی وہ جو پرانی رائے قیاس والی جو روایتیں ہیں بس انہیں کو چاٹنے کی پھرتے ہیں نا. وہ اندھے بن کر کے باپ دادا کی اسی اندھی تقلید میں پڑے رہتے ہیں. ان لوگوں کے حق میں وہ کہا جا رہا ہے سب. اب جیسے آ رہے ہیں، آ کر کے اجتماعی دعا کر رہے ہیں، وہ قرآن کی طویل الرشاد میں جو ہے 8-10 سال گدھے چڑھا کے آتے ہیں، کیا پتہ نہیں ہے. یہاں آنے کے باوجود بھی جو ہے وہی اندھی تقلید. نہیں کیا ہے بھائی، اجتماعی دعا کرنے سے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت آج کے دور میں جو اندھی تقلید کر رہا وہ غیر مقلد حضرت. میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میری بات سن لیں حضرت. جیسے آپ کا تقلید جو آپ نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جی حضرت یہی نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس کو لے لینا، اور جس سے روکے فانتہوا عنہ، پس اس سے ہم کو کیا کرنا، رک جانا. تو حضرت الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہم الحمدللہ رک جاتے ہیں. لیکن یہ اہل حدیث نہیں رکتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ اپنی پسند کا ہوگا تو ہم لیں گے اور اپنی پسند کا ہوگا تو چھوڑ دیں گے، ٹھکرا دیں گے. نہیں، یہ غلط بات جو ہے آپ ہی کی زبان سے میں سن رہا ہوں. اللہ آپ کو ہدایت دے. تو بہرحال جو ہے آپ سے بحث کرنے کا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تقلید کے اوپر بات کریں گے شیخ.